یہ سوچ کر کے انہوں نے کانوں کے اندر روئی ٹھوس لی. فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایت دینا چاہتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قبول کرنا چاہتے تھے. آپ علیہ السلام اس وقت پہ مکہ مکرمہ میں مطاف میں کعبۃ اللہ کے سامنے نماز میں آپ مشغول تھے, نماز میں آپ مشغول تھے, اور آپ جو ہے نماز کے اندر جو ہے تلاوت کر رہے تھے, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت طفیل آپ کے پاس سے گزرے تو کچھ قرآن پاک کے الفاظ ان کے کانوں کے اندر پہنچ گئے, اور کانوں میں آواز پہنچتے ہی دل کے اندر اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا. فوراً ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ طفیل تو ایک سمجھدار آدمی ہے, تو بڑے خاندان کا ہے, تو عقل مند ہے, تو مکہ والوں کی باتوں میں آ گیا, اس آدمی کی بات کو سن تو لے, اس آدمی کی باتوں کو سن تو لے, اگر اچھی ہو تو قبول کر لینا, اور اگر اچھی نہ ہو تو اچھے برے کی تمیز تو تیرے پاس خود موجود ہے, تو خود بڑے گھرانے کا ہے. فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ نکالا اور نکال کر کے حضرت کے پیچھے بیٹھ گیا, اور حضرت نماز سے فارغ ہوئے, گھر جانے لگے. میں نے حضرت سے بات کی, جب حضرت سے بات چیت ہوئی حضرت سے, تو حضرت نے مجھے ایمان کی دعوت دی, میں ایمان قبول کر لیا. اور ایمان قبول کرنے کے بعد 1 مہینہ تقریباً مکے کے ماحول میں آپ کی تربیت میں رہے, اور تربیت میں رہ کر کے ایمان سیکھا, ایمان اعمال کو سیکھا. اور سیکھنے کے بعد جو ہے جب اپنے علاقے کو واپس جانے لگے, تو فرمایا کہ حضرت نے ان کو سمجھا کے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے اپنے علاقے میں کام کرو. حضرت بھی جو ہے طفیل رضی اللہ عنہ بھی ایک جوش کے اندر تھے, بعض مرتبہ اپنے کو بھی جذبات بن جاتے ہیں, اس طریقے کے تربیتی ماحول میں زیادہ رہنے سے اپنے اندر بھی جذبات بن جاتے ہیں. اس کو بھی کر دیتا ہوں, جا کے پورا اہتمام سے پورے علاقے کو جا کے ہلا دیتا ہوں, پورے علاقے کو جا کے محنت پہ ڈال دیتا ہوں. ماشاءاللہ اچھے جذبات ہیں, بعض مرتبہ جذبات آتے ہیں, لیکن میرے بھائی دین کی محنت حلم کے ساتھ ہوتی ہے, اور دین کی محنت صبر کے ساتھ ہوتی ہے. کس کے ساتھ ہوگی؟ ہاں, کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ نتیجہ آنکھوں سے دکھتا ہوا نظر نہیں آئے گا, لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. فرمانے کہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ جو ہے چونکہ علاقے کے بڑے آدمی کے بیٹے تھے, علاقے کے ذمہ دار کے بیٹے تھے, تو ان کے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا تھا کہ میں جاتے ہی بول دیا تو میری بات سننے دے لوگا, میں جاتے بول دیا تو میری بات سن لیتے. تو کیا کہا کہ حضرت میرے علاقے میں میری چلتی ہے, حضرت میرے علاقے میں میری چلتی ہے, انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا. پورے اہتمام کے ساتھ گئے, علاقے کو پہنچے, پورے قبیلے والے جو ہے وہ قبیلے سے باہر آ کر کے استقبال کرے, ملاقات کرے. ابا سے ملاقات ہوئی. اب ابا سے ملاقات ہوتے ہی جوش میں, ابا آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں, آپ کا میرا کوئی تعلق نہیں. کیوں بیٹا, کیا بات ہے؟ اس لیے کہ میں مسلمان ہوں, آپ مسلمان نہیں ہیں. تو والد بولے بیٹا دینی دینوں کا, جو تیرا مذہب وہی میرا مذہب, چل میں مسلمان ہو گیا. ابا مسلمان ہو گئے. اس کے بعد گھر میں گئے, جا کے بیگم کو بولا چل دور ہو جا, تو قریب نہیں, میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں ہے, جا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. کیونکہ جوش میں تھے. تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کا جو مذہب وہ آج سے میرا مذہب, میں مسلمان. بیوی بھی مسلمان ہو گئی, ابا بھی مسلمان ہو گئے. اب یہ قوم کو جمع کر کے پوری طاقت سے سمجھا رہے ہیں, فل سمجھا رہے ہیں لوگوں کو. لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ تو میری مان لیں گے, میں قوم کا بڑا آدمی ہوں. بہت محنت کے ساتھ سمجھایا, بہت محنت کے ساتھ سمجھایا, سمجھاتے 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 کوئی سننا ہی نہیں ہوگی. کچھ زمانہ گزرنے کے بعد 6 مہینے سال تقریباً کچھ وقت سمجھایا, سمجھاتے سمجھاتے جب تھک گئے تو پھر مکے کا پھر سفر کرے, حضرت کی ملاقات کے لیے سفر کرے. مکہ کو گئے, چونکہ مکہ سے عربوں کو ایک عشق تھا. مکہ گئے, کعبۃ اللہ کا طواف کرے, حضرت سے ملاقات کرے. حضرت سے ملاقات کر کے بولے حضرت آپ ایسا کرو میری قوم کو بد دعا دے دو, آپ ایسا کرو میری قوم کو بد دعا دے دو, خلاص ہلاک ہو جائے. سن رہے تھے میری بات, وہ سمجھا آپ لوگ. بعض مرتبہ آپ نے کو بھی آیا ایسا, کبھی کبھی جماعتیں آتی نا, ہم لوگ کبھی جماعتوں میں جاتے تو امام صاحب کیا بولتے رہتے ہیں, امین نہیں سدھرتے. 15 سال سے سمجھا رہا ہوں ان لوگ, سن رہے تھے نہیں سدھرتے ان لوگ. ارے بھائی سدھارنے کا ٹھیکہ اپن لے کے بیٹھیں گے, اپن تو محنت کریں گے. کیا کریں گے؟ محنت کریں گے, اللہ سے مانگیں گے. ہاں, اگر آدمی اپنے آپ کو نتیجے کا ذمہ دار سمجھا تو اس کے اندر مایوسی آتی ہے. یاد رکھو اللہ نے مجھے اور آپ کو نتیجے کا ذمہ دار نہیں بنایا. ان الصابر سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ایک قوم ایسی ہوگی کہ تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہوگا, پکی بات ہے. جاؤ
لیکن دوسری طرف کیا بول رہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ نبی جی جو ذمہ داری ملی اس کو ادا کرو، پہنچاؤ، اگر ایسا نہیں کرے تو تم نے ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک طرف پہنچاؤ بول رہے ہیں، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے فرعون کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے، بلکہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ فرعون جو ہے وہ کفر کے ساتھ ڈوبنے والا ہے، لیکن کیا بول رہے ہیں اذهب الى فرعون اذهبا الى فرعون انه طغى لعله يتذكر او يخشى، سمجھاؤ، سن لیتا ہوں گا، مان لیتا ہوں گا۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کو بار بار بول رہے ہیں، ایک بار موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرے، ایک بار ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملا کے خطاب کرے، اذهبا الى فرعون، جاؤ سرکش ہو گیا جا کے سمجھاؤ، ہے نا، سرکش ہو گیا سمجھاؤ جا کے، ہو سکتا نصیحت قبول کر لے، ڈرو نہ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ حضرت مجھے اس کے پاس جانے سے کچھ ہیبت ہے نا، کیا بولے قال لا تخافا اننی معکما، ڈرو نہ کو میں ساتھ ہوں، جاؤ اسمع و ارا، سنتا ہوں بھی، دیکھتا ہوں بھی، تمہاری حفاظت بھی کرتا ہوں، جاؤ دیکھو نا تمہارا، جاؤ لیکن محنت کرو جا کے، ہے نا۔ تو بعض مرتبہ کیا ہوتا اپنے کو بھی ایسا ہوتا ہے نا، مکتب پہ محنت کرے، بچے نکلے ہوئے ہیں، ارے جان دینے پہ نہیں سدھرتے لوگ، ایسا ہوتا ایسا۔ مکتب سے میرا بھی تعلق ہے، مدرسے سے میرا بھی تعلق ہے۔ شروع زمانے میں جب میں پڑھاتا تھا، ابھی 13 سال ہو گیا الحمدللہ پڑھاتے، شروع زمانے میں جب پڑھاتا تھا آسان نو پڑھا رہا ہوں، بچہ غلطی کرا، دیر سے آیا، ایک بچہ دیر سے آیا اس کو ڈانٹ دیا، دوسرے دن دیر سے آیا مار دیا اس کو چھڑی لے کے، تیسرے دن دیر سے آیا چھڑی لے کے 2 مار دیا، چوتھے دن دیر سے آیا، اپن جماعتہ لے کے چلتے اپنے کو اندازہ ہے، تو چوتھے دن دیر سے آیا تو اس کو بلایا، ادھر آ بلا کے بولا کیا ہوا بیٹا، کہیں کو ایسا دیر ہو گئی، کیا ہوا؟ تو نہیں صاحب ہمارے امی نہیں ہیں، ہمارے امی کا انتقال ہو گیا، ابا نیند میں سے اٹھ کے کھانا پکاتے، کبھی میرے کو نیند میں سے اٹھنے دیر ہو جاتی۔ اب یہ حالات آپ کے سامنے اگر نہیں ہے تو خالی مارتے ہی رہتے اس کو، یہ حالات اگر آپ کے اور میرے سامنے نہیں ہے تو کیا کرتے، مارتے ہی رہتے۔ امت کا ایک طبقہ ایسا ہے، باپ شرابی ہے اور ماں کیا کرتی، گھروں میں برتن دھونے کے لیے جا رہی ہے اور اس کے بچے مکتب پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے، باپ گلیوں میں پی کے لوٹ رہا اور ماں اولاد کا جو ہے حلال راستے سے پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے کے لیے جا رہی ہے۔ وہ اولاد کو، میرے اور آپ کے گھر میں اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹے بچوں کو تیار کرنے کے لیے ماں یا دادی موجود ہے، لیکن ان بچوں کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ اب یہ بندے کو جو ہے یہ بیچارہ خود ہی نکل کے آنے میں 15 منٹ لیٹ ہو گئی، مسا پچکڑ مار دی اس کو، انہیں زندگی بھر کے لیے نیت کرنا نہیں پڑتا ہوں، یہ رونے کی بات ہے۔ یہ میرے بھائی یاد رکھو، اللہ کی قسم یاد رکھو، بہت اہم بات آپ حضرات کے سامنے بول رہا ہوں، باہر والوں سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہماری بد اخلاقیوں سے امت کو نقصان پہنچ جائے گا، یہ ذہن میں رکھو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ اپن کیا کرتے، بہت سمجھا نہ سنے، بہت سمجھا نہ مانے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بھی آگے کیا بول رہے ہیں، بہت سمجھا نہ سنے، خلاص بددعا دے دو، آپ ختم، ابھی نہ ختم ہی ہو جاتا، بددعا دے دو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے کے کہہ رہے اللہم اہدی دوسا، اللہم اہدی دوسا، اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دیتے ہیں، کیا بول رہے، اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت یہ دعا میں نے بولا تھا، کیا بول رہے، روایت میں یہ دعا نے بولا میں آپ کو، میں بولا بددعا کرو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ مار کے بولے طفیل جا، تیرے جیسی صلاحیتوں والے بہت سارے ابھی تیری قوم میں موجود ہیں، جا کے محنت کر ان کو لے کے آنے کی کوشش کر۔ فرما رہے کہ ماشاءاللہ کہ پہلی بار جب گئے تھے تو نئے تھے، اب دوسری مرتبہ حضرت کے پاس آ کر کے جب واپسی ہو رہی ہے تو اب پرانے ہو گئے، اب دین کا درد آ گیا، جا کر کے اپنے آپ کو اپنی قوم میں لگایا ہے، قوم کی خوشامد کرنے میں اپنے آپ کو لگایا۔ تو روایت میں ہے کہ انہوں نے آ کر کے اپنے آپ کو قوم میں لگایا، ایسا لگایا کہ حضرت مکہ سے مدینہ چلے گئے، طفیل کا کوئی پتہ نہیں ہے، بدر کمپلیٹ، احد کمپلیٹ، خندق بھی مکمل، صلح حدیبیہ بھی تقریباً۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی لڑائی کے اندر موجود ہیں، خیبر کی طرف آپ گئے ہوئے ہیں، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ قبیلہ دوس کا قافلہ لے کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں اور 80 گھرانے ان کے ساتھ ہیں، 80 گھرانے ان کے ساتھ ہیں، لے جا کر کے اپنے آپ کو ایسا لگایا پھر قوم کے اندر،
اور اہم بات آپ کو معلوم ہے، ان 80 گھرانوں میں سے ایک گھرانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا گھرانہ تھا. آج دنیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جانتی ہے، لیکن حضرت طفیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ کو زیادہ لوگ نہیں جانتے. آپ محنت کریں گے، میں محنت کروں گا، پتہ نہیں اس امت کے اندر کیسی کیسی صلاحیتوں والے موجود ہیں، مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور کس کے ذریعے سے اللہ پاک کیا کام کریں گے. اسی واسطے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارهم فی الجاہلیہ خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا. فرمایا انسان تو کانوں کی طرح ہے. کان سونے چاندی کی کان ہوتی نا زمین میں، کان کی طرح ہے، کانوں کی طرح ہے جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. فرمایا جو جاہلیت کے زمانے میں بہتر ہوگا وہ اسلام کے زمانے میں بھی بہتر ہوگا، جبکہ اسے دین کی بات سمجھ میں آ جاوے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جو ہے اٹھا اٹھا کر کے دیندار بنانے کی فکر کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے اخلاق کو بلند کرنا، اپنی نفی کرنا ہے. کتنی بھی محنت کر لو، پورے گاؤں، آپ گاؤں میں محنت کرنا شروع کر دو، آپ علاقے میں مکتب اچھا چلاؤ، پورے گاؤں والے مل کے آپ کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. پورے گاؤں والے مل کے ارے کیا چلا رہے ہیں موسیٰ، ماشاءاللہ کیا چلا رہے ہیں موسیٰ. آپ تھوڑا 4 بار 3 دن کی جماعت میں چلے ہو، پورے گاؤں والے مل کے آپ کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں. لیکن میرے بھائی کسی کی تعریف سے متاثر مت، کسی کی تعریف سے متاثر مت ہو. اکیلے میں اور تنہائیوں میں آ کر کے اللہ سے کہتے رہو کہ اے اللہ میری حقیقت مجھے معلوم ہے، اے اللہ تو اسے قبول کر لے، یہ میرے لیے سعادت ہے. تو اسے قبول کر لے، یہ میرے لیے سعادت ہے. لیکن اپنے آپ کو محنتوں کے ساتھ لگانا ہے، فکروں کے ساتھ لگانا ہے. اور کیسے جذبے کے ساتھ لگانا ہے؟ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. اس جذبے کے ساتھ لگانا ہے کہ نہ ہمیں بدلہ چاہیے، نہ ہمیں شکریہ چاہیے. نہ ہم کسی کے شکریہ کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ ہم کسی کے بدلے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم محنتوں پر ڈالیں گے. اس کے لیے میرے بھائی مکتب مضبوط ہو جاوے، ہماری مسجد کے اعتبار سے ہماری امامت مضبوط ہو جاوے، ہم طالب علم اگر بنے تو مضبوط طالب علم بنے. یہ چیز سیکھنے کے واسطے میرے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنانا. بعض مرتبہ ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کو مسکراتے رہے ہیں، ایسی بات ہے، میرے کو کیا ضرورت ہے اس کی. نہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنانا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بناویں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور نکل کر کے اصول اور آداب کے ساتھ وقت لگائیں گے تو سب سے پہلے انسان بنیں گے. سب سے پہلے انسان بنیں گے، اس کے بعد اللہ کے بندے بنیں گے. ایمان کا کمال آئے گا، اپنی جان اور اپنا مال لگا کر کے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگانا. اور یہ نبوی معاشرہ سیکھ کر کے آنا، یہ سیکھ کر کے آنا ایک بہت بڑا کام.